یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمران۔ امید ہے میرے تمام ویورز بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگ جہاں رہیں ہنستے مسکراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ ناظرین، آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد ایک تو آپ تمامی احباب کو ماہ ربیع النور شریف کی مبارکباد پیش کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چھٹا کل پاکستان آن لائن مقابلہ حسن نعت جو کہ PATF کی گزشتہ روایات کی کڑی ہے، اس کے آڈیشنز کے نتائج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقابلہ جات کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ہمارا چھٹا مقابلہ ہے۔ 2019 میں ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ یہ سفر ابھی تک جاری و ساری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ مقابلے میں شریک ہوئے وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کریں گے، ان کو ثواب ملے گا، لیکن جو لوگ حصہ نہیں لے سکے ان کے لیے بھی ثواب کمانے کا ایک موقع ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم ان شرکاء کی، ہمارے ججز کی، اور خاص طور پہ جو ہمارے پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں میل اور فیمیل میں الگ الگ، ان کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کیش پرائز کی صورت میں۔ آپ میں سے جو بھی تعاون کرنا چاہیں وہ ضرور ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، کیونکہ آپ کا یہ حصہ فروغ نعت کے لیے ہوگا اور اس کا اجر آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ مقابلہ جات میل اور فیمیل کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے الگ الگ کیش پرائزز، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور 3 ہمارے ججز ہیں ان کے لیے، تو یہ کافی بڑی رقم بن جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہم ساری رقم ادا کریں یا اس سے آدھی ادا کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنی آپ میں استطاعت ہے اس کے حساب سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں رزلٹ کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں ان خوش نصیب شرکاء کے نام جو کہ آڈیشن کا مرحلہ کامیابی سے طے کر کے باقاعدہ مقابلے کا حصہ بنے ہیں۔ اس دفعہ کل 92 افراد نے، جن میں خواتین بھی تھیں، مرد حضرات بھی تھے، انہوں نے آڈیشن دیے، اور ان میں سے 42 لوگ منتخب ہوئے ہیں فرسٹ راؤنڈ کے لیے، جن میں سے 26 میل ہیں اور 16 فیمیل۔ ان کے نام میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ غور سے سن لیجئے گا۔ پہلا نام ہے حیدر علی، اور ان کا تعلق ہے فیصل آباد سے۔ فیضان احمد، ولدیت محمد عباس، تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف۔ محمد رمضان، تعلق بہاولپور۔ محمد رمضان، سرگودا۔ محمد اختر، بہاولپور۔
قاری محمد قاسم، ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ قاری شبیر قادری، ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ حافظ محمد تنویر نقشبندی، لاہور۔ احتشام حسن، گلگت بلتستان۔ محسن علی، کوہاٹ۔ حافظ محمد علی، کراچی۔ محمد عمران، ان کا شہر مینشن نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب آڈیشن دیا تو انہوں نے اپنا شہر نہیں بتایا، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ شہر کا نام لازمی بتائیں۔ حافظ محمد عدنان اکرم، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ عارف علی قادری، تعلق ٹنڈو الیار۔ احمد رضا، بہاولپور۔ احسان الحسن، تعلق لیا۔ عبد الرحمن، تعلق فیصل آباد۔ علی عادل، تعلق تلاگنگ۔ دانش فرید، تعلق ایبٹ آباد۔ محمد سمیع، ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے۔ محمد طیب، ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ محمد زہیب محمود، تعلق سرگودا۔ محمد نہال، تعلق گلگت۔ حافظ محمد معاذ امین، ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ محمد کامران، تعلق مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔ حافظ محمد عمر، ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ اور اب باری ہے ان خوش نصیب خواتین کی جنہوں نے کل پاکستان مقابلہ حسن نعت کے پہلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے، پہلے مرحلے میں وہ پہنچی ہیں۔ ماہا ایاز، ان کا تعلق گلگت سے ہے۔ علیزہ نایاب، تعلق واکینٹ۔ سیدہ مطیہ نصیر، ان کا تعلق حویلیاں سے ہے۔ اسوہ عزیز، تعلق مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔ عظمیٰ سرور، ان کا تعلق بھی واکینٹ سے ہے۔ زاہدہ نوری، ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ لائبہ فاطمہ، تعلق سرگودا۔ ہمرا علی، تعلق کراچی۔ یسرا اعجاز، ان کا تعلق بہاولپور سے ہے۔ امرین بی بی، تعلق حاصل پور۔ فاطمہ مشتاق، تعلق ٹیکسلا۔ شبنم حفیظ، ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ ملائکہ غوری، ان کا تعلق سکھر سے ہے۔ علیزہ زینب، ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ لائبہ راشد، ہری پور ہزارہ سے ان کا تعلق ہے۔ کرن فاطمہ، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے۔ تو یہ تھے وہ خوش نصیب شرکاء جو کہ آڈیشنز کامیابی سے مکمل کر کے باقاعدہ مقابلے کا حصہ بنے۔ ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، لیکن شرط یہ ہے کہ بھرپور محنت کریں، اور جو کامیاب نہیں ہو سکے، یہاں مراد یہ ہے کہ جو اگلے مرحلے میں نہیں پہنچے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ محنت جاری رکھیں اور انشاءاللہ ایک دن وہ بھی کامیاب ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے مقابلے میں وہ فاتح بن کر سامنے آئیں۔ اس کے بعد جو شرکاء پہلے مرحلے میں پہنچے ہیں ان کے لیے چند ہدایات ہیں، ان کو آپ نے غور سے سننا ہے
اور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی نعت ہم تک پہنچانی ہے۔ نعت شریف وائس میسج کی صورت میں سینڈ کرنی ہے۔ آڈیشنز میں بہت سے لوگوں نے آڈیو ریکارڈنگ کر کے بھیجی ہوئی تھی۔ واٹس ایپ کے اندر جو وائس میسج ہوتا ہے وہ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے، اور اسی چیٹ میں آپ نے ریکارڈ کرنا ہے جو نمبر آپ کو دیا گیا تھا۔ نمبر ڈسکرپشن میں بھی دے دیا جائے گا۔ نعت شریف ایسی جگہ ریکارڈ کریں جہاں شور نہ ہو۔ نعت شریف شروع کرنے سے پہلے اپنا نام، ولدیت اور شہر لازمی بتائیں۔ نعت شریف کا ایک شعر یعنی استھائی اور ایک انترا سینڈ کرنا ہے۔ واضح رہے کہ انتخاب کلام معیاری ہونا چاہیے، اور نعت نہ تو گانے کی طرز پہ ہو اور نہ ہی گانے کی طرز پہ ہونے کا شبہ ہو۔ مقابلے میں وہ کلام نہ پڑھیں جو آپ آڈیشن میں پڑھ چکے ہوں، کسی نئے کلام کا انتخاب کریں۔ اور تمام تر شرکاء اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ آپ کی پرفارمنسز ہم تک 20 ستمبر 2024 بمطابق 15 ربیع الاول 1446 ہجری بروز جمعہ رات 11 بجے تک ہم تک پہنچ جانی چاہیے۔ اس کے بعد آنے والی پرفارمنس شامل نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی آڈیو ریکارڈنگ مقابلے کا حصہ ہوگی۔ یہ تھی وہ ہدایات جن پہ آپ لوگوں کو عمل کر کے اپنی پرفارمنس بھیجنی ہے۔ PATF, leading towards independence.